علیکم رحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال ہے، سینے پہ ہاتھ، راستے میں پیسے اور بیٹیاں بیچتے ہو تو سینے پر ہاتھ، سینے کے الفاظ بخاری میں نہیں ہیں، یہ بات درست ہے، بخاری میں سینے کے الفاظ نہیں ہیں۔ بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا، ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ تو جب دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر آئے گا، وہ ناف سے نیچے نہیں ہوگا، ناف سے اوپر ہوگا۔ اور نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے متفق علیہ بات بھی یہی ہے، سینے پر رکھنا ضروری نہیں ہے، ناف سے اوپر ہو درست ہے، اب سینہ ہو یا پیٹ ہو، ڈیڈ ہو وغیرہ۔ راستے میں پڑے ہوئے پیسے مل جائیں تو میرے بھائی 1 سال اعلان کریں یا پہلے ہی آپ پولیس خانے میں جمع کرا دیں۔ تیسرا سوال ہے آپ کا کہ پٹھان بیٹیاں بیچتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان لیے گئے پیسوں میں سے کچھ لوگ بہت سارا مال، بہت سارا پیسہ بیٹی کو سامان بنا کر بھی دے دیتے ہیں کچھ لوگ۔ مثلا اگر کسی نے، اور یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ غالباً 80,000 70,000 کہیں ہوگی 50، اس سے اوپر 80 70 50 سے اوپر لاکھوں تک بھی چلی جاتی ہے، لاکھوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے وہ نسل، وہ قوم کیسی ہے، عورت کے اندر صلاحیت کیسی ہے۔ مثلا کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بیٹیاں ڈاکٹر تھیں، بڑی کماؤ تھیں، کمائی کرنے والی یا کچھ اور، تو انہوں نے لاکھوں لیے، اب لاکھوں میں سے کچھ سامان بنا کر دے دیتے ہیں، کچھ باپ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے وغیرہ۔ تو یہ اس قسم کا معاملہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ بھلے باپ اسے جہیز بنا کر دے دے اپنے داماد سے لیے ہوئے پیسے، یا ٹوٹل اپنی جیب میں رکھ لے، یہ نبوی اور مدنی طریقہ اور تعلیم نہیں ہے۔ شریعت نے آلریڈی خامد اور دلہے کے ذمے لگایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا من اموالہم، اسی طرح وعلی المولود لہ ورزقہن کسوتہن بالمعروف۔ تو آلریڈی اخراجات خامد ہی کے سر پر ہیں، اس کے ذمے ہیں۔ خامد کا ذمہ ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے تو بیوی کو مکان بھی دے، خامد کے ذمہ ہے وہ شادی کر رہا ہے تو بیوی کو بیڈ بھی دے، برتن بھی دے، کچن بھی دے، رضائی بھی دے، تکیہ بھی دے، چارپائی بھی دے۔ یہ آلریڈی مرد کے ذمے اللہ نے لگا دیا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، سورہ النساء پارہ نمبر 5۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ سب رسم و رواجات ہیں۔ اور جو لوگ یہ تو ہو گیا پٹھانوں کا عمل۔ اب غیر پٹھان، جنہیں عام طور پر پنجابی کہا جاتا ہے یا جٹ بھی کہہ دیتے ہیں پٹھان بھائی، تو وہ غیر پٹھان بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ پٹھانوں کو اگر اس معاملے میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو جو غیر پٹھان ہے، پنجابی ہے، جٹ ہے، وہ بھی کوئی پیچھے تو وہ بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے نا، یہاں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں شاید اور بھی برا ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ دلہے سے پیسے لیے گئے پٹھانوں میں، اور اس میں سے کچھ یا سارے پیسوں کا جہیز بنا کر بیٹی کو باپ نے دے دیا۔ اور غیر پٹھان پنجابیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی جٹ لوگوں کے اندر، پٹھان کے علاوہ کو تقریباً پٹھان پنجابی اور جٹ بول دیتا ہے وغیرہ۔ تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، دلہا والے دلہن والوں کو کہیں گے ہمارے گھر میں بیڈ کوئی نہیں ہے، لڑکی نے بیڈ بھی لے کر آنا ہے، ہمارے گھر کے اندر سلائی مشین نہیں ہے، وہ بھی لے کر آنی ہے، ہمارے گھر کے اندر واشنگ مشین، کپڑے دھونے والی مشین نہیں ہے، وہ بھی لے کر آنی ہے، ہمارے گھر نیچے بچھانے کے لیے گدے نہیں ہیں، وہ بھی لے کر آنے ہیں، ہمارا جو کچن ہے وہ برتنوں سے بالکل خالی ہے۔ لہذا دلہن صاحبہ، آپ نے چھوٹی چمچی سے لے کر بڑے چمچے، چھوٹی دیگچی سے لے کر بڑے دیگچے تک کچن کا ٹوٹل سامان تم نے لے کر آنا ہے۔ اتنا کہ ہمارے گھر میں ٹماٹر پیسنے کے لیے جوسر مشین بھی نہیں ہے، تو دلہن جی وہ بھی تم نے لے کر آنی ہے۔ میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، دلہن تم نے موٹر سائیکل بھی لے کر آنا ہے۔ مجھے گاڑی چلانی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی بھی تم نے لے کر آنی ہے۔ یعنی کہ جو پنجابی ہے، غیر پٹھان ہے، وہ سارے کا سارا بوجھ دلہن کے باپ کے سر پر، اپنے سسر کے سر پر ڈال دیتا ہے۔
تو یہ کوئی اچھا کام ہے؟ اس گندے کام کی وجہ دیکھیے، آج اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو باپ کو جیتے جی موت نظر آتی ہے۔ ایک تو ہماری ایمان سے، اسلام سے دوری ہے کہ ہم رسم و رواجات کے دل دادا ہیں۔ اسلام سے دوری یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو ہمارا منہ خوشی سے کھل جاتا ہے، اور بیٹی پیدا ہو تو منہ کالا توے کی طرح ہو جاتا ہے۔ توا وہ جس پر ہم روٹی پکاتے ہیں چولہے پہ رکھ کر، تو اور توے ایک ہوتا ہے توے کا اوپری حصہ، وہ بھی کالا ہوتا ہے۔ کبھی توے کے الٹے حصے کو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھتے ہی ہوں گے، وہ اوپر والے حصے سے بھی زیادہ کالا ہوتا ہے۔ تو بیٹی پیدا ہو تو بندے کا منہ توے کے نچلے حصے کی طرح کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک ویسے ہی بیٹیوں کو مکہ کا مشرک بھی برا سمجھتا تھا، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک غریب بندہ دیکھتا ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب مجھے بیڈ بھی دینا ہوگا، واشنگ مشین بھی، سلائی مشین بھی، اور جناب جوسر بھی، چمچیاں بھی، چمچے بھی، دیگچی بھی، دیگچے بھی، چارپائیاں بھی، کارپیٹ بھی، قالین بھی، سب کچھ دینا ہوگا۔ وہ باپ اپنا متھا پکڑ کر، اپنی پیشانی پکڑ کے پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو یہ کام کہاں ہوتا ہے؟ یہ پنجابیوں میں ہوتا ہے، غیر پٹھان میں۔ تو پٹھان پہ انگلی کرنے کی بجائے غیر پٹھان کو چاہیے کہ یہ دیکھے یہ کیا ہے۔ ایک انگلی پٹھان کی طرف تو 3 انگلیاں تو میری اپنی طرف بھی آ رہی ہیں۔ تو دونوں کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، پٹھان بھی اور غیر پٹھان بھی۔ اس لیے کوئی کسی قوم کو نشانہ بناتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے اتنا ضرور دیکھ لیا کرے، اگر میں نے ایک انگلی اس کی طرف کی ہے تو 3 انگلیاں تو میری خود کی میری طرف بھی ہو رہی ہیں۔ تو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ پٹھانوں کو بھی چاہیے کہ مفت میں اپنی بیٹی دے دیا کریں، اور پنجابیوں کو بھی چاہیے کہ بیٹی کے باپ پر جہیز کا ذرہ بھی مطالبہ نہ کریں۔ اللہ کے بندو، وہ اپنا جگر گوشہ آپ کو دے رہا ہے، وہ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 1 مہینہ صرف، یہ ویسے میں نے بہت بتا دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بقرہ عید کے موقع پر لوگ صرف قربانی سے 5 دن پہلے بکرا اور بیل لے کر آتے ہیں، اور کئی ویڈیوز ہمیں گوگل نے دکھائیں کہ بکرا ذبح ہوتا ہے، بیل ذبح ہوتا ہے، تو چودھری صاحب کا بیٹا دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، گویا ایسا کوئی سین ہے کہ شاید کہ اس کا ماں جایا بھائی ذبح کیا جا رہا ہو۔ 5 دن بکرا آپ نے گھر میں رکھ لیا، 5 دن بیل آپ نے گھر میں رکھ لیا، اور بقرہ عید پر آپ نے اس کو ذبح کیا، کھانا آپ نے خود ہی ہے۔ آپ کا دل تڑپتا ہے نا؟ تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا؟ تڑپتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کبھی سوچا ہے؟ بیٹیوں کا باپ اپنی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے، اس سے بڑی بھی کوئی قربانی ہوگی؟ اور اے بغیرت، اس کے باوجود تو نظریں لگا کر کھڑا ہے کہ بیٹی کے ساتھ باپ کو جہیز بھی دینا پڑے گا، اور کوئی بہو جہیز کم لے کر آئے تو یہ کالی ڈائن قسم کی، یہ چڑیل قسم کی، اس کی ساتھ اسے تانے مار مار کے اس کی زندگی ستیہ ناش بنائے رکھتی ہے۔ تو بندہ پوچھے دلہے کا گھر کوئی سونامی سیلاب میں تباہ ہو گیا کہ ان کے گھر میں کچن میں چمچی اور چمچا، دیگچی اور دیگچا نہیں ہے؟ بندہ پوچھے کہ دلہے کا گھر 2005 کے زلزلے میں تباہ ہو گیا کہ نہ چمچی ہے، نہ چمچا، نہ دیگچی ہے، نہ دیگچا، نہ چارپائی ہے، نہ گدا ہے، نہ بیڈ ہے۔ باپ اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں مفت میں دے رہا ہے، صرف اللہ عرش والے کے نام پر، بس۔ کوئی اپنی بھینس اور گائے اور بکری، مرغی کا انڈا کوئی تمہیں فری میں نہ دے، مرغی کا انڈا کوئی تمہیں مفت میں نہیں دے گا۔ میرے خیال میں ہوگا آج کوئی ریٹ مرغی کے انڈے کا 15 روپے کے قریب تو ہوگا۔ میرے گھر میں تو خیر ویسے 1 عدد مرغی ہے الحمدللہ، تو میں مفت میں انڈے کھا رہا ہوں فی الحال الحمدللہ۔ تو 15 روپے کا انڈا تو ہوگا ہی ہوگا نا، کوئی مفت میں آپ کو مرغی کا انڈا نہ دے۔ اور یہ باپ اپنی کڑیل جوان خوبصورت
سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو مفت میں دے رہا ہے، اور اے نکمے، اے جاہل، اے نکھٹو، اے بغیرت، اس کے باوجود تو نظریں لگائے کھڑا ہے کہ یہ دلہن ساتھ میں جہیز لے کر بھی آئے گی، نہ تو لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، گڈا ہے، محتاج ہے، تو کیا ہے؟ تو کس بیماری کی دوائی ہے؟ تو اس لیے اگر وہاں پیسے لیتے ہیں تو یہاں جہیز ہے، یہاں غیر پنجابی کے اندر، یعنی ہم غیر پٹھان لوگوں کے اندر تو پٹھانوں سے بھی زیادہ برا معاملہ ہے۔ تو دونوں جگہوں پر شریعت کی تعلیمات کی منافی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، پاک پروردگار سے، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر بیٹی کا مقدر خوبصورت سے خوبصورت ترین بنائے۔